سولنگی صاحب بہت ساری باتیں ہیں کرنے والی, اور ایک اس چیز کا میں بینیفٹ لیتے ہوئے کہ سنس آئی ہیو نون یو سنس اے لانگ ٹائم سر, تو بہت کچھ چیزیں ہیں جو آئی ایم شیور مجھے بھی جاننی, میں آئی فیل امپورٹنٹ کہ ہمیں پتہ ہوں, اور ناظرین بھی آئی ایم شیور ویری کین ٹو نو فرام یو. کیئر ٹیکر جاب, انٹرم جاب, آفٹر سچ اے پریسٹیجیس لانگ کریئر ان جرنلزم, جہاں پہ آپ نے بہت سارے معاملات اور پچھلے گزشتہ سالوں میں ادوار میں کچھ سختیاں بھی برداشت ہوئیں, سب کچھ ہوا. آپ کے دور میں جو انٹرم کا جاب ہے یا کام ہے کہ آپ نے ایک پارشیلٹی کو مینٹین کرنا ہے, سب کو لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے, کیا کسی کو ڈرنا چاہیے؟ میں اس لیے آپ سے یہ پہلے سوال سے اسی لیے شروعات کر رہی ہوں کیونکہ بہت سارے اطراف سے یہ سوال آ رہا ہے. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ قانون اور آئین کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں, اور ان کو آئین اور قانون سے ہی ڈرنا چاہیے, نگران حکومت سے چاہیے. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم عدالتی امور میں, لا انفورسمنٹ کے امور میں مداخلت کریں کسی کے حق میں یا کسی کی مخالفت میں. کریکٹ. تو سر اگر کوئی, کیونکہ بہت سارے ہائی پروفائل کیسز اس وقت آن وے ہیں, انڈر وے ہیں, عدالتی حکم کو اسی طرح سے عملی جامہ پہنایا جائے گا, اسی طرح سے اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ کیونکہ کچھ ماہ پہلے ہی عدالت نے نن ادر دین ایپکس کورٹ یہ حکم جاری کر چکے ہیں کہ 2 صوبوں میں الیکشنز کروائے جائیں. اس وقت جو حکومت تھی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ویو میں یہ ہمارا پرویو ہے اور ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں, اور اسی کے ریزن سے انہوں نے اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا. کچھ مختلف ہوگا اس دفعہ, یا پھر حکومت اپنی ایویلیویشن کرے گی اس دفعہ بھی؟ دیکھیں پچھلی حکومت نے کیا کیا, وہ کیونکہ اب اقتدار سے باہر ہیں اور وہ ایک سیاسی جماعت اور سیاسی اتحاد ہیں جنہوں نے حکومت بنائی تھی 10 اپریل 2022 کو, تو اس دور میں انہوں نے کیا کچھ کیا اس کی وضاحت ان کو خود کرنی چاہیے, تو میں اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا. ویری فیئر. آپ کا اگلا سوال کیا تھا؟ اگر وہی چیز ہم ابھی آپ کے ٹائم سے, آپ سے کیا توقعات رکھی جائیں کسی بھی عدالتی حکم کو لے کر, خواہ وہ الیکشنز کے حوالے سے ہو یا کسی ہائی پروفائل پرزنر کے حوالے سے؟ دیکھیں ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ خاصا پیچیدہ ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک کیس میں کل پرسوں لوگ کہہ رہے تھے جی بس اب آرڈر آیا کہ کل آیا فلاں شخص جو ہے وہ آزاد ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, پھر آپ نے دیکھا کہ جی وہ 1 ہفتہ اس میں مزید تاخیر ہو گئی. تو ہمارا جو عدالتی جو نظام ہے ہمیں اس کا احترام ہے اور ہم وہ احترام کریں گے. اگر حکومت کو کسی فیصلے پہ کوئی تحفظات ہوئیں تو جیسے ایک عام شہری یا کسی سیاسی جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ اس پر اپنی معروضات پیش کر سکے, وہ حق ہماری حکومت کو بھی ہے, ہم بھی کریں گے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم آئین اور قانون کا احترام کرتے ہیں, اور جو ہمارا محدود جو اختیار ہے جس کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ الیکشن کمیشن کے پیچھے کھڑا ہونا ہے, ان کی مدد کرنی ہے تاکہ جو بھی تاریخ وہ دیں الیکشن کی, اس دن الیکشن کا صرف انعقاد نہ ہو, وہ پرامن بھی ہو, وہ منصفانہ بھی ہو, وہ غیر جانبدارانہ بھی ہو, اور وہ شفاف بھی ہو. سر ایسا تھا کہ پرائم منسٹر کاکڑ ہیڈ میڈ اے اسپیچ جب بالکل ان کی آئی تھنک میڈن تقریر تھی بطور وزیر اعظم, تو وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم نے یہ بات کی کہ 9 مئی والے جو کرداران ہیں ان کو بہت ایک غم و غصے کا انہوں نے اظہار کیا اس تقریر میں, اور آپ یو ور جسٹ اکراس دا ٹیبل ود ہم. یہ فرمائیے گا سر کہ اس میں کیا رول آف لا کو اسٹیبلش ہی کیا جائے گا, کیونکہ دیگر اطراف سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی آڑ میں بہت سارے وہ لوگ بھی پرسیکیوٹ کیے جا رہے ہیں, اور پروسیکیوٹ نہیں ہو رہے, پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں. یہ ایک دوسری طرف کا بیانیہ ہے جو کہ جن کا اس پورے ایونٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. جیسے علی محمد خان صاحب کو بڑی مشکل سے بیل ملی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ ان کی نہ کوئی تقریر تھی نہ کوئی آڈیو ویڈیو تھی اس ایونٹ کے حوالے سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کے لیے یہ کہنا کہ 9 مئی کیا ہوا, میرے خیال میں وہ لوگ جن کی نظر ہے پاکستان کی تاریخ پہ وہ بتا سکتے ہیں. ہمارے ہاں مختلف طرح کی جماعتیں آئی ہیں اور بہت ساری جماعتیں جنہوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست بھی کی ہے, لیکن 9 مئی ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے, کیونکہ کسی جماعت نے وہ سب کچھ نہیں کیا جو کہ 9 مئی کو ہوا.
अब उसमें किसका क्या किरदार था, इसका फैसला निगरान हुकूमत ने नहीं करना। मुल्क के आइन और कानून ने करना है, अदालतों ने करना है, और हम सबको उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका था हमारे निज़ाम को, और इस वाक़े से जमहूरियत कमज़ोर हुई है, मजबूत नहीं है। जो एक जमहूरी स्पेस है वो सुकड़ा है, वो बढ़ा नहीं है। और उन सब लोगों को इस पर सोचना चाहिए कि आप जो कुछ भी करते हैं उसके जो नताइज हैं वो क्या निकलते हैं। नताइज अच्छे नहीं निकले, और मैं तो इतना ही कहूँगा। बाकी जो आपने बताया कि जी, क्योंकि वज़ीर आज़म ने उसका तज़किरा किया था, बिल्कुल उस वाक़े के आड़ में किसी के साथ ज़्यादती होती है, और ज़्यादतियाँ माजी में भी हुई हैं और मुस्तक़बिल में भी हो सकती हैं। जो रियासती निज़ाम है उसमें रियासती अहलकार हमेशा आइन और कानून के तहत नहीं चलते। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे फैसले जो है और बहुत सारी सज़ाएं जो है वो अदालतें ख़त्म कर देती हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि किसके साथ ज़्यादती हुई, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि इस मुल्क में अदालतें आज़ाद हैं, और जिस किसी को भी तकलीफ़ पहुंची है, ज़्यादती हुई है, उनके लिए जो अवामी अदालत है वो भी खुली है, मीडिया की अदालत वो भी खुली है। लेकिन सर, अवामी अदालत में तो तभी जा पाएंगे कि अगर उनको इलेक्शंस होंगे। लेकिन जो कानूनी अदालत, तो वो क्या हक मिलेगा उन लोगों को या उस जमात को, या फिर ये कि डू यू थिंक कि तमाम लोगों को एक ही ब्रश से पेंट कर दिया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को एक ही ब्रश से पेंट किया जाएगा, और न ऐसा होना चाहिए। मेरे ख्याल में जो इंसाफ है वही हमारी निजात है, इंतकाम हमारी निजात नहीं है। वेरी फेयर, बहुत जायज़ बात है, और ऑनेस्टली आपसे यही सर तवक्कुआत भी है। ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म की पिछले रोज़ एक तकरीर के ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हो रही है, कुछ लोग उसको बड़ी तनकीदी निगाह से शेयर भी कर रहे हैं, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर काकड़ ये कहते हुए नज़र आए कि अगर लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, आपने देखा होगा काफ़ी सोशल मीडिया पे ये चीज़ गर्दिश कर रही है, उन्होंने कहा इसमें क्या, सो व्हाट अबाउट इट? डू यू थिंक कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर लोग अपने मुल्क से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यकीनन ये चीज़ एक डिसमल स्टेट ऑफ अफेयर्स आपके अपने मुल्क में रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से तो लोग बाहर जा रहे हैं। मेरे ख्याल में जो वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की जो बात थी उसको उसके सियाक़ व सबाक़ से हटा कर पेश किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को तनकीद करनी है, उनको अपनी सियासत करनी है, वो उनका हक है कि वो तनकीद करें, और हम उनके हक का एहतराम करते हैं। आपने मुझे ऑफ एयर कहा है कि यू विल प्रोटेक्ट देयर राइट टू क्रिटिसाइज। जी, मैंने यही कहा कि आई शल एंड आवर गवर्नमेंट शल जेलसली गार्ड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू सेड टू क्रिटिसाइज अस। तो मुझे उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की काम की शुरुआत भी सहाफ़त से की थी, बलूचिस्तान टाइम्स के साथ। तो हम बहुत अजनबी नहीं हैं सहाफ़त से और इजहार राय की आज़ादी से, और हम लोगों ने भुगता है। मैं अपनी राम कहानी नहीं बताना चाहता और ये मौका नहीं है, लेकिन हमें इसका एहसास है कि किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए।